باروخ اسپینوزا مغربی فلسفے کی تاریخ کے سب سے زیادہ انقلابی اور بنیادیں ہلانے والے فلسفیوں میں سے ایک تھے۔ وہ 1632 میں ایمسٹرڈیم میں پیدا ہوئے، ایسے دور میں جب معاشرہ ابھی تک قرون وسطیٰ کے مذہبی تصورات کے زیر اثر تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ایک ایسا مکمل اور طاقتور فلسفیانہ نظام پیش کیا جس نے خدا، فطرت، انسان کی آزادی اور سیاسی اختیار کے بارے میں صدیوں سے قائم یورپی تصورات کو چیلنج کر دیا۔ ان کے خیالات اتنے خطرناک سمجھے گئے کہ صرف 23 سال کی عمر میں انہیں یہودی برادری نے خارج کر دیا۔ ان کی کتابوں پر پورے یورپ میں پابندی لگا دی گئی اور ان کا نام الحاد اور سیاسی بغاوت کی علامت بن گیا۔ لیکن اس سخت رد عمل کے پیچھے صرف تباہی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا اور مثبت مقصد تھا۔ اسپینوزا انسان کو تہمات، خوف اور سیاسی جبر سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ آزادی عقل کے درست استعمال اور حقیقی علم کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسپینوزا کو دوسرے فلسفیوں سے ممتاز کرنے والی بات صرف ان کی جرأت مندانہ خیالات نہیں، بلکہ ان کے نظام فکر کی مکمل یکجہتی ہے۔ انہوں نے فلسفے کے مختلف حصوں کو الگ الگ نہیں رکھا، بلکہ سب کو ایک دوسرے سے جوڑا۔ خدا کے بارے میں ان کا تصور انسان کی فطرت سے جڑا ہے، جذبات سے ان کا اخلاقی نظریہ بنتا ہے اور اخلاقیات سے ان کا سیاسی فلسفہ۔ اس لیے اسپینوزا کے کسی ایک خیال کو سمجھنے کے لیے پورے نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان کا فلسفہ صرف خیالی باتیں نہیں کرتا، بلکہ عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم حالات کے مجبور شکار بننے کے بجائے اپنی زندگی کے باشعور اور فعال انسان بن سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان اپنی عقل کو بہتر بنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اسپینوزا کا اثر صرف فلسفے تک محدود نہیں رہا۔ مذہب کے بارے میں ان کا قدرتی انداز فکر جدید مذہبی تنقید کی بنیاد بنا۔ جذبات کو جسم اور ذہن سے جوڑ کر دیکھنے کا ان کا نظریہ جدید نفسیات اور دماغی سائنس سے ملتا جلتا ہے۔ ان کا جمہوری سیاسی نظریہ آزادی، برداشت اور ریاست کے جواز پر آج بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسپینوزا نے انسانی خوشحالی کو عقل کی ترقی اور جذبات کی سمجھ سے جوڑا۔ یہ نظریہ نہ صرف روایتی مذہبی سوچ سے مختلف ہے، بلکہ خالص مادی سوچ کا بھی ایک متبادل پیش کرتا ہے۔ اسپینوزا کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں گہری سوچ اور کھلے ذہن کی ضرورت ہے۔ ہمیں آزادی ارادہ، ذاتی شناخت، خدا کی مرضی اور اخلاقی ذمہ داری جیسے تصورات پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ ماننے کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ جو کچھ ہمیں ذاتی انتخاب لگتا ہے وہ شاید فطرت کے قوانین کے تحت ہو۔ جو چیز ہمیں روحانی بلندی محسوس ہوتی ہے وہ شاید فطرت ہی کا حصہ ہو، اور جو نجات ہم ذاتی طور پر ڈھونڈتے ہیں وہ شاید غیر ذاتی علم میں ہو۔ یہ فکری چیلنج صرف پرانے خیالات کو توڑتا نہیں، بلکہ آخر کار ہمیں زیادہ گہری سمجھ، حقیقی آزادی اور پائیدار خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ باروخ اسپینوزا کا سفر ایک باصلاحیت نوجوان یہودی عالم سے یورپ کے سب سے خطرناک فلسفی بننے تک فکری تاریخ کے سب سے حیران کن سفر ناموں میں سے ایک ہے۔ وہ 1632 میں ایمسٹرڈیم میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈچ ریاست اپنے عروج پر تھی اور مذہب، تجارت اور سیاست ایک عجیب امتزاج میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اسپینوزا ایک پرتگالی یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق ان سفاردی یہودوں سے تھا جو اسپین اور پرتگال میں مذہبی ظلم و ستم یعنی انکویزیشن سے بچ کر ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ مذہبی جبر کی تلخ یادیں بھی لائے تھے اور ساتھ ہی علم، فلسفے اور سائنس کی مضبوط روایت بھی۔
یہی پس منظر اسپینوزا کی فکری نشو و نما کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ اس نے انہیں مذہب کی گہری سمجھ بھی دی اور مذہبی اختیار پر شک کرنے کی عادت بھی پیدا کی۔ نوجوانی میں ہی اسپینوزا کی ذہانت نمایاں ہو گئی۔ وہ یہودی مدرسے، ٹالموڈ، تورا کے بہترین طلباء میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں عبرانی، لاطینی اور مذہبی متون کی تشریح کی پیچیدہ طریقوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کے اساتذہ کو یقین تھا کہ یہ نوجوان ایک دن اپنی برادری کا بڑا عالم اور رہنما بنے گا جو یہودی روایت کو آگے بڑھائے گا۔ لیکن اسپینوزا کی جستجو صرف مذہبی تعلیم تک محدود نہ رہی۔ وہ نئے یورپی فلسفے اور سائنس کی طرف متوجہ ہو گئے جو اس وقت پرانے ارسطو کے خیالات اور نظریات کی جگہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ڈیکارٹ کو پڑھا، ہابس کو پڑھا اور نئے سائنسی فلسفے کو پڑھا جو فطرت کو ریاضیاتی قوانین اور مادی اصولوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایسے مفکرین کو بھی پڑھنا شروع کیا جو بائبل کو تنقیدی نظر سے دیکھتے تھے، جیسے وہ قدیم یونانی اور رومی کتابوں کو دیکھتے تھے۔ یہ نیا علم مذہبی عقائد سے ٹکرا رہا تھا۔ نئی سائنس یہ بتا رہی تھی کہ قدرتی واقعات کو خدا کی مداخلت کے بغیر بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ نیا فلسفہ مادہ، علت اور انسانی آزادی کے بارے میں ایسے سوالات اٹھا رہا تھا جو روایتی مذہبی نظریات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ بائبل کو ایک انسانی تحریر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، نہ کہ خدا کی براہ راست نازل کردہ کتاب کے طور پہ۔ اسپینوزا جیسے ذہین اور دیانتدار انسان کے لیے یہ تضاد ناقابل برداشت بنتا جا رہا تھا۔ عقل کچھ اور کہہ رہی تھی اور مذہبی عقیدہ کچھ اور مانگ رہا تھا۔ یہ بحران 1656 میں اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب اسپینوزا صرف 23 سال کے تھے۔ 27 جولائی کو ایمسٹرڈیم کی پرتگالی یہودی برادری نے انہیں سخت ترین مذہبی سزا یعنی برادری سے مکمل اخراج دے دیا۔ اس اعلان میں ان پر لعنتیں بھیجی گئیں اور کہا گیا کہ کوئی ان سے بات بھی نہ کرے، کاروبار نہ کرے، ان کی تحریر نہ پڑھے اور ان کے قریب بھی نہ آئے۔ اگرچہ الزامات کی تفصیل درج نہیں کی گئی، لیکن واضح تھا کہ ان کے خیالات کو خطرناک اور گمراہ کن سمجھا گیا۔ غالباً وہ پہلے ہی روح کی لافانی حیثیت، ذاتی خدا کے تصور اور یہودی شریعت کی خدائی بنیاد پر سوال اٹھا چکے تھے۔ اسپینوزا نے اس فیصلے کے خلاف معافی مانگنے یا اپنے خیالات بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برعکس انہوں نے اسے فکری آزادی سمجھا۔ اب وہ کسی مذہبی ادارے کے پابند نہیں تھے۔ انہوں نے ایمسٹرڈیم چھوڑ دیا اور لیڈن کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے رائنسبرگ میں جا بسے، جہاں وہ سکون سے فلسفے پر کام کر سکتے تھے۔ گزر بسر کے لیے انہوں نے شیشوں کو پالش کرنے کا کام پکڑ لیا، یعنی کہ وہ شیشے جو لینزز میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کام سے انہیں تھوڑی آمدنی بھی ہو جاتی تھی اور وہ نئی سائنس، خاص طور پر بصیریات سے بھی جڑے رہتے تھے۔ جسمانی محنت اور فکری مشقت کا یہ امتزاج ان کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ رائنسبرگ میں رہتے ہوئے اسپینوزا نے اپنے فلسفیانہ نظام کی بنیاد رکھنی شروع کی۔ انہوں نے کئی تحریریں لکھیں۔ ایک کتاب میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ انسان سچا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری میں خدا، انسان اور انسانی خوشی پر ابتدائی خیالات پیش کیے۔ انہوں نے ڈیکارٹ کے فلسفے کی وضاحت بھی لکھی جس سے ان کی فکری گہرائی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تمام کام ان کی سب سے بڑی کتاب اخلاقیات کی تیاری تھے، جس میں انہوں نے پورا فلسفیانہ نظام اصولوں سے ریاضیاتی انداز میں پیش کیا۔ اس کام کے لیے غیر معمول جرأت درکار تھی۔ اسپینوزا کسی پرانی روایت میں معمولی ترمیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ انسان کے سوچنے کے پورے طریقے کو بدل رہے تھے۔ انہوں نے خالق اور مخلوق، مقدس اور غیر مقدس، آزادی اور مجبوری، ذہن اور جسم، فرد اور کل کے درمیان فرق کو ختم کر دیا۔
ان کی جگہ انہوں نے حقیقت کو ایک واحد لا محدود وجود کے طور پر پیش کیا جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس فلسفے کا مقصد صرف نظری مسائل حل کرنا نہیں تھا، بلکہ انسان کو بہتر، آزاد اور خوشحال زندگی کی طرف لے جانا تھا، عقل کے ذریعے اور نقصان دہ جذبات کو مثبت جذبات میں بدل کر۔ لیکن اس فکری انقلاب کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اسپینوزا تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، خاندان اور برادری سے کٹ گئے۔ ان کی کتابیں ان کی زندگی میں گمنام طور پر یا ان کی وفات کے بعد ہی شائع ہو سکیں۔ 1677 میں صرف 44 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، غالباً پھیپھڑوں کی بیماری سے جو شیشے صاف کرنے کے گرد کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ ان کے دوستوں نے فوراً ان کی تحریروں کو شائع کروایا، لیکن اپنی شناخت چھپائے رکھی، کیونکہ اسپینوزا کے خیالات اب بھی مذہبی اور سیاسی طور پر خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ اسپینوزا کا فکری سفر ختم ہو گیا، لیکن ان کا فلسفہ صدیوں تک انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا۔